ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ میرے دل کو ہدایت عطا فرما، میری زبان کو درستگی عطا فرما اور میرے دل کا کینہ دور فرما دے۔ یہ دعا ایک طویل دعا کا حصہ ہے۔ چونکہ وہ دعا بہت طویل تھی تو میری کوشش یہ تھی کہ چونکہ کتاب بیماروں کے لیے لکھی جا رہی ہے تو بیماروں کے پاس اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ لمبی لمبی باتیں پڑھیں، تو اس لیے کچھ دعائیں بڑی دعاؤں میں سے نکال کر ایک چھوٹا حصہ بھی رکھا گیا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے وہ دراصل مسند احمد کی اس روایت سے ہے، عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، ربی اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی الی وانصرنی علی من بغی علی رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا الیک مخبتا لک اواہا منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی۔ اے میرے رب میری مدد فرما اور میرے خلاف دوسروں کی مدد نہ فرما، میرے حق میں تدبیر فرما، میرے خلاف تدبیر نہ فرما، مجھے ہدایت عطا فرما اور ہدایت کو میرے اوپر آسان فرما، جو مجھ پر زیادتی کرے اس پر میری مدد فرما۔ اے میرے رب مجھے اپنا شکر گزار، اپنا خوب ذکر کرنے والا، اپنے سے ڈرنے والا، اپنا فرما بردار، اپنے سامنے عاجزی کرنے والا اور اپنے لیے آہوزاری اور رجوع کرنے والا بنا۔ ربی میری توبہ قبول فرما، میرے گناہوں کو دھو ڈال، میری دعائیں قبول فرما، میری حجت کو ثابت فرما، میرے دل کو رہنمائی عطا فرما، میری زبان کو درستگی عطا فرما اور میرے دل کی گندگیوں کو دور فرما۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ یہی تو ہمارے مسائل ہیں جن سے ہم چھٹکارا چاہتے ہیں۔ تو اس میں 22 چیزیں مانگی گئی ہے، تو ذرا طویل لیکن بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، اور یہ وہ چیزیں مانگی گئی ہیں جن پر ہماری دنیا اور آخرت کی سعادت کا انحصار ہے۔ تو رب اعنی، اے میرے رب تو میری مدد فرما، کس چیز پر؟ ہر نیکی کے کام پر، عبادت کرنے پر اور اچھے اچھے کام کرنے پر، اور اس کے علاوہ دنیاوی معاملات پر بھی، یعنی میرے دینی اور دنیاوی اور اخروی تمام معاملات میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، تو ہی میری مدد فرما۔ اور دشمنوں کے مقابلے میں، دشمن سے مراد یہ نہیں کہ کوئی کئی دور سے آئیں گے، دشمن بعض اوقات ہمارے دوست ہی ہمارے دشمن بھی ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن میں ازواج اور اولاد کو بھی کیا بتایا گیا؟ دشمن۔ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہارے بعض ازواج اور اولاد تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں۔ تو یہ نہیں ضروری کہ وہ مخالفت میں بہت بدتمیزی بد اخلاقی کریں، بلکہ ان کو میٹھے دشمن کہا گیا ہے۔ میٹھے دشمن سے کیا مراد ہے کہ آپ کو ان سے محبت ہوتی ہے، وہ آپ سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کو ایسے مشورے دیتے ہیں یا آپ کی زندگی میں آپ پر وہ ایسی چیزیں مسلط کرنا چاہتے ہیں یا آپ سے وہ چیزیں منوانا چاہتے ہیں جو آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ آپ میں سے بھی بعض بچیوں کو یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ جب دین پڑھ لیتی ہیں تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ پھر آپ کا سپاؤس جو ہے، فیوچر سپاؤس، وہ بھی کیا ہو؟ دین والا۔ اگر وہ پوری تفسیر اس نے نہیں بھی پڑھی تو کم از کم نماز تو پڑھتا ہو نا۔ یہ تو منیمم کرائٹیریا ہے نا۔ میکسیمم میں تو بہت کچھ آ سکتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، کیا سارے گھر والے اس بات کو سمجھتے؟ نہیں سمجھتے نا۔ وہ کہتے نہیں، وہ کزن ہے تمہارا، بچپن سے بات ہوئی بھی ہے، لہٰذا کرنی ہے تو یہی کرنی ہے، نہیں تو بیٹھی رہو۔ دھمکی بھی دے دیتے ہیں ساتھ۔ اسی طرح نہ صرف یہ کہ شادی کے معاملے میں بلکہ تعلیم کے معاملے میں بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنے فیوچر پلان کچھ مختلف رکھے ہوں۔
آپ کو انجینئر بننا ہو، ڈاکٹر بننا ہو، لیکن جب آپ نے قرآن پڑھا تو آپ کو دلچسپی اتنی زیادہ قرآن سے بڑھی کہ آپ کو اب دل کیا چاہتا ہے کہ آپ مزید اس میں اسٹڈی کریں، اس کو اور گہرائی سے پڑھیں، سمجھیں اور زیادہ اس میں قابلیت پیدا کریں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ گھر والے کیا چاہتے ہیں کہ آپ وہی بنے جو پہلے بننا چاہتے تھے، اب وہ آپ پر اپنی رائے مسلط کرتے ہیں۔ ویسے ہمارے پاکستانی پیرنٹس کی ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بچے میں صلاحیت یا شوق یا قابلیت یا کچھ کرنے کی جو ابیلٹی ہے وہ کتنی ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی پسند کیا ہے اور وہ اپنے بچے کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بچے اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ہمارے پاس ایک امانت ہے، لیکن اس لیے نہیں دیے کہ ہم اپنی خواہشات ان پہ مسلط کرتے رہیں۔ ہم بچوں کو تو حقوق بتاتے رہتے ہیں، والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا اخلاق برتو، لیکن والدین کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ بچوں کو ایک انڈیویجول انڈیپینڈنٹ ایڈلٹ سمجھیں، جن کی اپنی بھی ایک سوچ ہے، ایک رائے ہے، ایک مرضی ہے۔ آپ نے کسی اور طریقے سے پڑھا تھا، وہ اب کسی اور طریقے پہ پڑھ رہے ہیں، ان کے اپنے چیلنجز ہیں، تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ضد بازی نہیں ہونی چاہیے، ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، اور بدمزگی نہیں گھر میں پیدا ہونی چاہیے۔ اچھے طریقے سے ان کو بات سمجھانی چاہیے کہ آپ کوئی کام کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ میری عادت یہ تھی کہ جہاں مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ میری رائے اور میرے والدین کی رائے میں فرق آ رہا ہے، مثلا شادی کے معاملے میں یا پڑھائی کے معاملے میں یا کسی اور معاملے میں کئی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا، تو میں خط لکھتی تھی، میں سامنے بات نہیں کرتی تھی۔ عزت، ادب، احترام، سب کا سب، اور الحمدللہ اس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے سارے مسئلے حل کیے۔ کوئی مسئلہ تھا نہیں ایسا، لیکن ان کی ایک سوچ تھی، میری اپنی ایک سوچ تھی۔ تو اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہوتے ہیں اور آپ اپنی جگہ چیزوں کو کسی اور اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے، میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ ایسے ہی ہے نا، ایگزسٹ دونوں ہی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے ایگزسٹ کرتے یا میں نہیں کرتی، لیکن میرا رخ کوئی اور ہے، آپ کا رخ کوئی اور ہے، اور دونوں اپنی جگہ صحیح ہیں۔ تو آپ بھی ادب، احترام، محبت کا رشتہ کبھی ختم نہ ہونے دیں، لیکن احترام کے ساتھ اپنی رائے کو اچھی دلیل کے ساتھ بیان کریں، بغیر دلیل کے نہیں، اور اس میں جذباتیت نہیں چلتی، رونا دھونا کر کے، چیخنا چلانا ڈال کے، دھمکیاں دے کے ماں باپ سے بات منوانے، یہ نہیں درست، یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ یا ان سے قطع رحمی کر لینا یا ان سے اپنا تعلق ختم کر لے، یہ بھی درست نہیں۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنی بات کریں، ان سے اچھے طریقے سے کریں۔ اور اب آپ دیکھیے کہ الحمدللہ آپ کو لکھنے سے بھی چھٹکارا ہو گیا ہے۔ کیوں؟ واٹس ایپ، آڈیو میسج، لیکن ہو سکتا ہے اس میں آپ کا لہجہ کچھ اس طرح ہو کہ وہ بات نہ سمجھیں یا آفینڈ ہو جائیں، کیونکہ جب ہمارا دل دکھا ہوا ہوتا ہے نا، تمہاری زبان سے کوئی نہ کوئی بات ایسی نکل جاتی ہے کہ دوسرے کو جال لگتی۔ تو ماں باپ کا، بزرگوں کا ایک ادب اور احترام ایسا ہے جو ہمارے دین نے ہم پر لازم کیا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے کلچر کا کوئی حصہ ہے تو اس لیے ہم نے ادب احترام کرنا ہے۔ لہٰذا کیا کریں؟ یا لکھ کے یا اچھے سے بول کے، اور ان کو لکھنے سے پہلے دلائل اپنے پاس اکٹھے کریں کہ آپ کوئی کام کیوں کرنا چاہتی ہیں، اس کام کے کرنے میں آپ کی آخرت کا کیا فائدہ ہے، آپ کی دنیا کا کیا فائدہ ہے، آپ کس کس کو کیا فائدہ پہنچا سکتی۔ اور ان موضوعات پر آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ جذباتیت میں نہ کہیں، اس کے میں خلاف ہوں، ٹھنڈے دل سے سوچ سمجھ کے۔ یہ نہیں کہ بس کسی کو دیکھا ریجھ گئے، وہ فلانا یہ کر رہا ہے، میں نے بھی اب یہی کرنا ہے، میں نے بھی فلاں باجی بننا ہے۔ اب یہ نہیں کرائیٹیریا۔ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کس چیز میں اچھے ہیں، آپ کا اسکوپ کیا ہے، اللہ نے آپ کن صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، ان کو پہچان کے ان میں محنت کریں۔ اور اسی طرح دیگر امور۔ اب آ جاتی ہے بچوں کی باری، تو آپ میں سے جو پیرنٹس ہیں، پھر میرا اپنا طریقہ یہی ہے کہ بعض اوقات ٹائم نہیں ہوتا، بعض اوقات ملاقات نہیں ہوتی، تو مجھے اپنے بچوں سے جو کہنا ہوتا ہے وہ میں اچھے طریقے سے آڈیو میسج میں، کیونکہ مجھے لکھنے میں تھوڑی تکلیف ہے، اب تو میں بول کر ان کو سمجھا دیتی ہوں۔ تو الحمدللہ اگر وہ سمجھ جائیں ویل اینڈ گڈ، نہ سمجھے تو لکم دینکم ولی دین، آپ کو اچھا برا سب فرق بتا دیا، اب آپ کی چوائس ہے اپنی، آپ جو بھی اختیار کریں، مگر مسلط نہیں کرنا، ان کو سانس لینے دینا۔ تو اس طرح جب خونی رشتوں کے اندر محبت ہوتی ہے، جب انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، زندگی بڑی مزیدار خوشگوار ہو جاتی ہے۔ بلیو می، اللہ نے ایسے تو نہیں ان خون کے رشتوں اور رحم کے رشتوں کے اندر ایک کشش رکھی ہے اور ایک محبت رکھی ہے اور ان کو جوڑنے کا حکم ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس سے ناراضگی اور اس سے کاٹ کے جب بیٹھ گئے اتنا ہی تکلیف کا باعث زیادہ بنتا ہے اور کئی نفسیاتی امراض جنم لیتے ہیں۔
تو جس بھی رشتے سے دوری ہے، بے رخی ہے، کہیں ہے، اچھے اچھے میسیجز کیا کریں اور اپنی بات سمجھایا کریں۔ صرف باتوں کو اپنے اندر رکھ کے کڑتے رہنا، پریشان رہنا، یہ درست نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کو فضول زندگی نہیں ہے کہ آپ کڑ کڑ کے زندگی بسر کر کے دنیا سے چلے جائیں۔ اپنے احساسات کو ایڈریس کریں، اپنے سوالات کو ایڈریس کریں اور ان سے پوچھیں جن سے کوئی آپ کو رہنمائی مل سکتی ہو۔ تو رب اعینی، اے میرے رب تو میری مدد فرما، اور یہ جملہ ہر موقع پر آپ کہہ سکتے ہیں۔ ویسے تو ہر نماز کے بعد بھی ہے نا، رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لیکن جہاں بھی اللہ کی مدد کی ضرورت ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین میں بھی یہی بات ہے، وہ مدد چاہتے ہیں، اور یہاں بھی مدد فرمائیے میری، یعنی اے اللہ اپنے وسائل کے ساتھ، اپنی برکات اور توفیق کے ساتھ آپ میری مدد فرمائیں، اور اللہ اس کی مدد نہ فرمائے جو مجھے تیری عبادت سے روکے، جو مجھے کسی نیکی کے کام سے روکے، اللہ اس کی مدد نہیں کریں آپ، تاکہ میرے لیے آسانی ہو۔ اور اس میں سب سے پہلے تو ہمارا اپنا نفس امارہ آتا ہے، الف سے امارہ، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ برائی کا حکم دیتا ہے۔ اور پھر انسانوں اور جنوں میں سے جو شیاطین ہیں، دونوں طرح کے شیطان ہیں، انسان بھی اور جنات بھی۔ یہ مت سوچے کہ صرف شیطان جنوں میں سے، شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو خیر کے کام سے روکتے ہیں اور شر کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اللہ ان کی مدد نہ کرنا، تو میری مدد کر تاکہ میں تجھے راضی کر سکوں، تیری اطاعت کر سکوں، کیونکہ ہماری نجات کا انحصار صرف اس بات پر ہے کہ ہم دنیا سے اس حال میں جائیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ پھر آگے بھی آپ دیکھیے دعا میں ونصرنی، اور میری مدد فرما، یعنی تمام حالات میں، اور ولا تنصر علیہ، میرے خلاف کسی کی مدد نہ فرما کہ میں شکست کھا جاؤں، مخلوق میں سے کسی کو میرے اوپر مسلط نہ کرنا، حتیٰ کہ مجھے میرے نفس کے حوالے بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ورنہ انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے اور ہدایت کو چھوڑ دیتا ہے۔ کتنے ہی لوگ، اور خاص طور پر آپ دیکھیں ہماری یوتھ بعض اوقات غلط حرام ریلیشن شپ میں ملوث ہو جاتی، اور اس سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک طرف خوف بھی لاحقاً، پھر بعض اوقات آخری درجے کے حرام کام ہونے لگتے ہیں، تو اللہ سے مدد مانگ کے آپ اس سے نکل سکتے ہیں۔ وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، اللہ میرے دشمنوں کے مقابلے میں میری مدد کر اور مجھے ایسی تدابیر سجھا کہ میں ان پہ قابو پا سکوں۔ دشمن میں نے بتا دیا آپ کو کون کون سے، سب سے پہلے اپنا ہی نفس، پھر شیاطین، جن و انس، ٹھیک ہے۔ تو وَامْكُرْ لِي، اللہ میرے لیے اب تدبیر کیجئے کہ میں کیا کروں، دشمن کی چال سے بچ نکلوں، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، اور میرے خلاف دشمن کو ایسے طریقے نہ بتائیے گا کہ وہ مجھ پہ مسلط ہو جائیں۔ وَاهْدِنِي، مجھے ہدایت دیجیے۔ ہدایت کتنی قسم کی ہے؟ ایک ہے نا رشد اور توفیق، تو اللہ دونوں طرح کی، یعنی رہنمائی بھی دیجیے، توفیق بھی دیجیے، ثابت قدمی دیجیے، اور پھر یسر الہدی الیہ، اور میرے لیے ہدایت پر چلنا آسان بنا دیجیے۔ اطاعت اور عبادت کے کاموں کو مشکل نہ سمجھو، کسی اور چیز میں نہ مشغول ہو جاؤں۔ وانصرنی علی من بغى علیہ، اللہ اس شخص کے خلاف میری مدد فرما جس نے مجھ پر زیادتی کی، مجھ پر ظلم کیا۔ اور یہ عام کے بعد خاص ہے، یعنی عمومی بات کرنے کے بعد پھر علی من بغى علیہ، ورنہ تو پیچھے عینی کا لفظ آیا نا، وانصرنی ولا تنصر علیہ رب اجعلنی لک شکارا، اللہ بہت زیادہ تیرا شکر کرنے والا بن جاؤں۔ یعنی شکار مبالغے کا صیغہ ہے کہ دل سے، زبان سے، اپنے عمل سے بہت زیادہ شکر کروں، علل اعلان کروں، تنہائی میں کروں، دل میں کروں، ہر نعمت پہ کروں۔ پھر لک ذکارا، ہر حال میں تیرا ذکر کرتا رہوں، فی کل حین، صبح شام، کھڑے بیٹھے لیٹے، پہلو کے بل، لوگوں کے سامنے، اکیلے میں، ہر جگہ تیرا ذکر کروں۔ لک رہابا، ہر حال میں صرف تجھ سے ڈرنے والا ہوں، خوب ڈرنے والا ہوں، رات کو دن کو، سفر میں، حضر میں، غائب میں، ظاہر میں، اللہ تجھی سے ڈروں۔ لک مطواعا، تیرے لیے بہت زیادہ فرما برداری کرنے والا بن جاؤں۔ الیک مخبتا، تیری طرف بہت زیادہ عاجزی کرنے والا بن جاؤں، یعنی اللہ میں تیرے سامنے عاجز بندہ بنوں۔ لک واہ منیبا، تیری خاطر بہت زیادہ تضرع اور عاجزی اور کرنے والا، اور گڑ گڑانے والا، دعا کرنے والا، رونے والا، گناہوں اور خطاؤں پر معافی مانگنے والا بن جاؤں، تیری طرف پلٹنے والا۔ رب تقبل توبتی واغسل حوبتی،
اللہ میری توبہ قبول کر لے اور میرے گناہوں کو مٹا دے، دھو دے، صاف کر دے، وَأَجِبْ دعوتی، اور میری تمام دعائیں قبول فرما، وَثَبِّتْ حجتی، اور میری حجتوں اور میرے دلائل کو ثابت کر دے، جما دے۔ کتنی خوبصورت دعا۔ بعض اوقات ہم کسی کو دلیل دیتے وہ مانتا ہی کوئی نہیں، وہیں کا وہیں کھڑا ہوتا ہے، کتنی فرسٹریشن ہوتی ہے۔ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو، آپ امی کو ایک بات کہہ رہی ہیں اور وہ سمجھ ہی نہیں اور آپ کو غصہ چڑھنے لگ گیا، اور پھر آپ فوراً اپنی بہن کے پاس جاتی کہ امی کو کیا، امی تو میری بات ہے، جا کے غیبت کر دی امی کی۔ تو اللہ سے مدد مانگے نا کہ یا اللہ جب میں کوئی دلیل دیا کروں، کوئی حجت میری ہو تو آپ اس کو ناقص کر دیں، ثابت کر دیں، وہ واقعی اپنی جگہ پہ کیل ٹھک جائے، اور جو مقصد ہے بات کرنے کا وہ پوری طرح دوسرے کو سمجھ آ جائے۔ ثبت حجتی، کبھی ہم نے ایسی کوئی دعا مانگی اپنے لیے؟ ہمیں تو آتی ہی نہیں دعا مانگنی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے الفاظ ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے اس دعا کا حصہ آتا ہے کہ بیماری کی حالت میں ہم یہ دعا کیوں مانگے، وحد قلبی، میرے دل کو رہنمائی دے دے، علاج کے سلسلے میں بھی، دعا کے سلسلے میں بھی، کیونکہ سب سے پہلا کام دل کا ہوتا ہے۔ اگر سوچ اچھی آ جائے، خیال اچھا آ جائے، صحیح بات وقت پر سمجھ آ جائے تو یہ دل کی ہدایت ہوتی۔ یعنی اگر ہمیں سمجھ آ گئی نا بات، دل تھک گیا کسی چیز پہ، مطمئن ہو گیا، تو پھر اگلے مرحلے آسان ہو جاتے ہیں۔ وَسَدِّدْ لِسَانِي، اور میری زبان کو درست کر دے، سیدھا کر دے۔ قولوا قولا سدیدا کا حکم آتا ہے نا، سیدھی بات کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بس لوگوں کے منہ پہ مارتے جاؤ باتیں، یہ سیدھی بات ہے؟ میں تو سیدھی بات کروں گی، وہ والی سیدھی نہیں۔ ہم نے ایک محاورہ بنایا ہے نا، اور ہم پھر دلیل بھی لے آئیں گے، دیکھیں نا لکھا ہوا نہیں، وَسَدِّدْ لِسَانِي، میں بہت اسٹریٹ فارورڈ، میں تو کھری کھری باتیں کرتی ہوں۔ کیا یہ اخلاق کا تقاضا ہے ایسی کھری کھری باتیں کر کے دوسرے کی بے عزتی کر ڈالنا اور اپنا روب جمانا کہ میں بڑی کھری ہوں اور بڑی سچی ہوں اور میری بات میں بڑی طاقت ہے؟ نہیں۔ سدد لسانی، سدد لسانی کا مطلب ہے اللہ میری زبان کو اس طرح درست کر دے کہ وہ حق بات کے سوا کچھ نہ کہے، اور جس موقع پر جو بات کرنی چاہیے بس وہی کہے، کچھ اور نہ کرے۔ کچھ لوگ ہوتا ہے نا کہ بات کوئی چل رہی ہوتی، ان کو ایسی آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں آئیں گی کہ وہ بات کا مزہ ہی خراب ہو جائے، یعنی ان کو صحیح موقع پر صحیح بات نہیں کرنی ہے۔ اور اس کا تعلق حکمت سے ہے، کس موقع پر کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کب تک بولنا ہے، اور کسی اور کو بولنے دینا ہے۔ تو سدد لسانی، اللہ میری زبان سچائی کے علاوہ کچھ اور نہ بولے، سچی بات کرے۔ اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، آپ کا جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں ہوتا لیکن آپ کی زبان سے غلط بات نکل جاتی، ایسا کبھی ہوا؟ پھر بعد میں ریگریٹ ہوا، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں اصل میں یہ نہیں کہنا چاہتی تھی، بس میرے منہ سے نکل گیا۔ اب منہ سے نکلی بات تو تیر کی طرح ہوتی ہے نا، پھر وہ جا لگتا ہے کہیں غلط نشانے پہ، تو پھر کیا ہوتا ہے، جس کو نہیں مارنا ہوتا اس کو مار دیتے ہیں۔ سدد لسانی، اتنی پیاری دعا ہے، جس کو یہ نصیب ہو جائے اس کی ساری کمیونیکیشن سکل جو ہے وہ درست ہو جائے، کی ہے یہ کمیونیکیشن سکلز کی۔ اچھا سدد لسانی مریض کے کانٹیکس میں کیا ہوگا؟ ڈاکٹر پوچھتا ہے آپ کو کیا ہے، تو آپ کہنا کچھ چاہتے ہیں، بتا کچھ اور دیتے ہیں، وہ دوائی کچھ اور دے دیتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ یعنی آپ ہی نے خود ہی اس کو مس لیڈ کیا اپنی باتوں سے، اور پھر بعد میں آپ کہتے نہیں میں یہ نہ کہتی، میں یہ بتاتی۔ اچھا، اور آخری چیز ہے وصل السخیمۃ قلبی، سل ہوتا ہے کسی چیز کو کھینچ کے باہر نکال دینا، جیسے مکھن سے بال نکال دینا، سل کھینچ کے نکال دیا۔ وہ دل کے اندر کوئی چیز پھنس گئی ہے، وہ جو چھلتر ہوتی ہے نا، وہ چھوٹا سا چھلکا لکڑی کا یا کسی چیز کا، وہ ہاتھ میں پھنس جاتا ہے۔ کس کس کو چھلتر پھنسی ہوئی ہے؟ کہیں نہ کہ ایسے ہاتھ رکھتے ہیں، لکڑی کو اکھڑی بھی ہوتی ہے، وہ جہاں اندر چبھتی ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ ہائے ہائے اینک لگاتے ہیں، باریک سے باریک سوئی لیتے ہیں اور پھر اس کو باہر نکالتے ہیں۔ تو وہ آپ نے کیا کیا؟ سل کھینچ کے نکال دیے۔ اچھا وہ ہوتی تو اتنی سی ہے لیکن کیا کرتی ہے؟ بے چین بے چین، سارے کام چھوڑ کے دھیان ادھر، یہ کیا پھنس گیا، یہ کیا چب گیا، یہ چب گیا، یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ جو نکل جاتی ہے تو چین آ جاتا۔ ایسے ہی کچھ باتیں ہوتی اتنی سی ہیں، اتنی سی چھوٹی سی، اور وہ کہاں جا کے پھنس جاتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ بار بار اسی کا خیال، بار بار اسی کا خیال، اور پھر کوئی اور کام تو ہوتا ہی نہیں۔ اب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس خیال سے چھٹکارا کیسے پانا ہے، اور جو بھی ٹیکنیکس آپ استعمال کریں، لیکن یہ دعا بڑی ضروری ہے۔ وصل السخیمت، سخیمہ میل کو چال کو بھی کہتے ہیں، اور مراد کینہ، بغض وغیرہ، کسی کے خلاف دل میں کھوٹ، حسد، دھوکہ، یعنی جتنی بھی ایسی دل کی بیماریاں جو دوسروں کے لیے نقصان دہ۔
اچھا کچھ روایات میں صدری کا لفظ بھی آتا ہے، میرے سینے سے، دونوں ٹھیک ہے، قلب سینے میں ہی ہے نا۔ اسی طرح دل کے اندر کچھ اندھیرے بھی ہوتے ہیں، کچھ غم ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہماری زندگی میں ایسی پیش آتی ہیں کہ ہم ان کو نکال ہی نہیں سکتے۔ آپ کو کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا کہ آپ نے قریب سے کوئی موت دیکھی ہو یا کوئی ایکسیڈنٹ؟ یہ روز سڑکوں پہ جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا کہ AIS کا ایک اسکول کا بچہ جو تھا حفظ کا، وہ حفظ کی کلاس کے بعد گھر جا رہا تھا اور الیکٹریسٹی کا ایک پول بہت ہیوی قسم کا گاڑی کے اوپر آ کے گرا، آگے وہ بچہ بیٹھا تو اسی جگہ اس کی اور ڈرائیور کی ڈیتھ ہو گئی۔ چھٹی کے بعد 240 پہ ایکسیڈنٹ ہوا، اسی پیچھے والی روڈ جو جاتی ہے نا پنڈی کی طرف، اس طرف، اور پیچھے کچھ خواتین تھی، پتہ نہیں وہ ہماری اسٹوڈنٹس تھی یا کون تھی، اچھا TQ2 کی تھی، واپس آئی کہ نہیں؟ ابھی پاؤں پہ لگی ہے، سٹیچر لگے ہیں کچھ، شکر ہے دیکھیے اللہ نے بچا لی، ٹراما میں ہے نا، لیکن وہ کلاس میں ہے تو زیادہ بہتر ہوگا، پھر ان کا خیال بھولے گا، گھر میں نہ چھوڑے ان کو، ان کے پیرنٹس کو فون کرے کسی طرح ان کو لے کر آئے، شوق لگا ہوا ہے نا ان کو، خوف میں ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے سامنے ایک چیز آ کے گاڑی کے اوپر گرتی ہے، آپ کے سامنے 2 ڈیتھس ہوئی پڑی ہیں، آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ تو یہ دعا جو ہے نا ایسے سارے خوف دل سے نکال دیتی ہے، تو اس لیے انسان کو تیار بھی رہنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ایسی کوئی چیز انسان دیکھ لے، کوئی چیز سن لے، اور اب تو آفت یہ ہے کہ نیٹ کے اوپر ہم وہ کچھ دیکھ رہے ہیں جو نہیں دیکھنا چاہیے، جو کسی صورت نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ نے عورتوں کو بھی غض بصر کا حکم کیا ہوا ہے، اور فحش چیزیں اور ننگی تصویریں اور بے حیائی کی باتیں، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ما ظہر منہا وما بطن۔ لیکن اگر کسی کو پورن دیکھنے کی عادت پڑ چکی ہے تو اللہ کی مدد سے وہ باہر نکل سکتا ہے اس سے، اور یہ دعا کثرت سے پڑھے، یہ اس بیماری کا علاج ہے۔ میرے دل کی گندگیوں کو نکال دے، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ وَاسْلُلْ سَخِیمَةَ قَلْبِی، میرے دل کے اندھیروں کو ختم کر دے، تاریکیاں ختم کر دے، میری فکر، پریشانیاں، غم، اوور تھنکنگ، کوئی بھی چیز جو مجھے بادر کرتی ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو میرے لیے گندگی ہے، اللہ اس کو باہر نکال دے۔ امام ابن تیمیہ یہ دعا بہت کثرت سے مانگا کرتے تھے، ہو سکے تو اتنا حصہ دعا کا نا اچھے خوبصورت کیلیگرافی میں لکھ کے اس کو وہ کروا لیں، لیمینیٹ کروا لیں، اور کسی ایسی اپنی جگہ پر لگائیں جہاں آپ اس کو بارہا پڑھ سکیں، کیونکہ میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات وسوسے گھیر لیتے ہیں دل کو، بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خلاف، دین کے خلاف، قرآن کے خلاف، نبی کے خلاف ایسی باتیں دل میں بیٹھ جاتی ہیں کہ ان کو نکالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، بار بار پلٹ پلٹ کے آتی ہیں۔ تو اگرچہ وسوسوں کے لیے اور دعائیں بھی ہیں، لیکن یہ دعا بہت فائدے کی۔ دیکھیے ہدایت تو صرف اللہ ہی دیتا ہے نا، اسی کے ہاتھ میں۔ اللہم اہد قلبی وسدد لسانی، کیونکہ جو میں منہ سے نکالتی ہے نا وہ دوسرے کے کان پہ لگتا ہے جا کے، اور اس کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، ہماری گفتگو کے دوسروں پر اثرات ہوتے ہیں۔ اگر ہماری وجہ سے کوئی ہرٹ ہو گیا ہے، ہماری وجہ سے کوئی بیمار ہو گیا ہے، ہماری گفتگو کی وجہ سے کوئی پریشان ہو گیا ہے، یا کوئی مس لیڈ ہو گیا ہے، یعنی اس کا دین ایمان ختم ہو گیا ہے، کون ذمہ دار ہے؟ جو کرنے والا وہی ذمہ دار ہے نا۔ تو اللہ سدد لسانی، خاص طور پر جو لوگ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہوں، دین سکھاتے ہوں، قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہوں، ان کو یہ دعا پلے باندھ لینی چاہیے کہ سدد لسانی، اللہ میری زبان بس سیدھی رکھنا کہ میں حق ہی بیان کروں، سچائی ہی کا پرچار کروں، اور کوئی غلط بات نہ کروں۔ یاد رکھیے دل کی پاکیزگی اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، جس کو دل کا سکون، راحت، اطمینان، شرح صدر، آسانی مل گئی، سمجھے اللہ نے آپ پر بڑی رحمتیں کر دی، کیونکہ بہت سارے لوگ اپنے دل کے خیالات کے ہاتھوں پریشان اور مجبور ہوتے ہیں۔ نفاق بھی دل میں ہی ہوتا ہے، کفر بھی دل میں ہوتا ہے، شرک بھی وہیں ہوتا ہے، یہ سب اندھیرے ہیں، سب نجاستیں ہیں۔ تو اس لیے دل کی اصلاح بہت ضروری ہے، دل کی ہدایت بہت ضروری ہے۔ دل درست تو سارا جسم درست، اور پھر ساری زندگی سدھر جائے گی۔ انسان اعلیٰ سیرت اور اعلیٰ اخلاق اور کردار کا مالک بن جاتا ہے، کیونکہ سارے اعمال کا سر چشمہ ہی دل ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی حالت نہیں بدلتا جب تک کوئی خود اس کو نہ بدلنا چاہے، اور جو دل کی حالت بدلنا چاہے گا وہ کیا کرے گا؟ پھر دعا کرے گا، اللہ سے مدد مانگے گا، اسباب بھی اختیار کرے گا، لیکن اللہ سے مدد مانگے گا۔ دل میں اگر ایمان ہوگا، ایمان کی رونق ہوگی، زینت ہوگی، بشاشت ہوگی، وہ چہرے پر بھی آئے گی، وہ آپ کے رویوں میں بھی آئے گی، آپ کے اندر ایک تقوی آئے گا، انابت، خشوع، خضوع، توکل، بہت سی چیزیں آ جائیں گی پھر، کیونکہ آپ نے گندگیوں کو باہر نکال دیا، لہٰذا جگہ بن گئی کس کے لیے؟ اچھے اخلاق والی باتوں کے لیے۔ ایمان اس میں سج جائے گا۔ اور یاد رکھیے کہ دل کو پاکیزہ کرنا
بندے کے اپنے بس میں نہیں ہوتا. ایمان سے مزین کرنا بندے نہیں کرتے, یہ کون کرتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے, لہٰذا اس سے مانگنا پڑے گا. وَلَٰكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اللہ ہی نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور تمہارے دلوں میں اس کی زینت خوبی بٹھا دی, اور تمہارے لیے کفر اور نافرمانی اور گناہ کو ناپسندیدہ بنا دیا. یہی لوگ راہ راست پر ہیں, یعنی جن کے دلوں میں ایمان کی بشاشت ہے اور کفر سے نفرت ہے, یہ لوگ سیدھے رستے پر ہیں. اور یہ جو دل کی حالتیں ہوتی ہیں نا, اس کے بھی درجات ہوتے ہیں, مرتبے ہوتے ہیں. کوئی ابتدائی درجے پر ہوتا ہے اور کوئی بہت اونچے درجے پر ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دل میں خیر لانے کے لیے شر کو نکالنا پڑے گا. مسلو سخیمت عقل. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا فلور گندا ہے گھر کا اور آپ اس کے اوپر خوبصورت کارپیٹ بچھا دیں, کیا ہوگا؟ کچھ دنوں میں وہ نیچے کی گندگی اوپر نظر آنے لگ جائے گی. تو پہلا کام ہوتا ہے طہارت اور پھر ہوتا ہے زینت. طہارت کے بغیر زینت اصل زینت نہیں ہوتی, وہ ٹھہرتی نہیں. اور جو دل ایمان سے مزین ہو جاتا ہے اس کے لیے ہدایت کے راستے کھل جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد دوسری درجے پر زبان سیدھی ہو جاتی ہے, بولنے میں انسان محتاط ہو جاتا ہے, تو پھر مزید خوبصورتی آ جاتی ہے. اور بولنے کے لیے کہتا ہے نا کہ پہلے تولو پھر بولو. اصل میں نا زبان دل کا کیا ہے, آئینہ کہہ لیں یا دل کا نمائندہ ہے. نمائندہ جو ہوتا ہے اسپوکس پرسن, دل کی بات زبان پہ آئی جاتی. تو جو دل میں ہے نا اسی نے زبان پہ آنا ہے, یہ یاد رکھیے. تو ذمہ داری کے ساتھ بولیے. اور اللہ کا تقوی زبان کو درست رکھ سکتا ہے. اگر زبان درست نہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ کا تقوی نہیں, ایمان کمزور ہے. اور جو زبان کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری بھی ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا اور اسے اس کے گھر نے کشادگی اور گنجائش دی اور وہ اپنے گناہ پر رویا. حدیث میں آتا ہے اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. ترمذی میں آتا ہے جو خاموش رہا نجات پا گیا. صحیح مسلم میں آتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے وہی سب سے بہتر مسلمان. آپ سے پوچھا گیا تھا سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ مسند احمد میں ہے کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو, اور اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیٹ کرتے ہیں. اور زبان کی درستگی پر تمام اعضاء کی درستگی کا انحصار ہے, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز آدمی جب صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء جسم کے زبان سے کہتے ہیں ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرو, اگر تم سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے, اور تم ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اور بندہ ایک اچھی بات زبان سے کرتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں ہوتا اور اس کے درجات کہاں سے کہاں بلند ہو جاتے ہیں, اور اس کے برعکس جو غلط بات کرتا ہے اور جہنم کی گہرائیوں میں جا گرتا ہے. اور اس کا تعلق جو ہے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان سے ہے کہ انسان اچھی بات کہے یا خاموش رہے. اور خاص طور پر فتنوں کے دور میں زبان کی حفاظت کیجیے. یاد رہے گی یہ بات, آج کے دور میں بہت فتنے ہیں. ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں کہ ہم دنیا میں ہونے والے ہر واقعے پر اپنی رائے دیں. ہمارا علم ہی کیا ہے, ہماری قابلیت ہی کیا ہے, ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہی کیا ہیں کہ ہم ہر ایک پر تبصرہ کرنے بیٹھ جائیں اور ہر بات میں کچھ نہ کچھ اپنی رائے دینا شروع کر دیں. اور پھر آپ دیکھیے جہاں آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں وہاں بات کر کے اپنے آپ کو یا بات کو گنوایا نہ کریں. وہاں بولا کریں جہاں آپ کا بولنا فائدہ مند ہو, جہاں آپ کے بولے کا کچھ نتیجہ نکلنے والا ہو. ورنہ تو کیا ہوگا, آپ کو سخت فرسٹریشن ہوگی کہ میری کوئی سنتا ہی نہیں. ان لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے جن کی کوئی نہیں سنتا, ہوتی ہے نا. تو زبان کی جو حفاظت کی ضمانت دے اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے. تو بس بات یہ ہے کہ مناسب وقت میں مناسب الفاظ اور مناسب انداز کے ساتھ بات کریں, نرم اور شائستہ انداز اختیار کریں. اور خاص طور پر طالب علموں کے ساتھ بعض اوقات جب ہم پڑھانے لگتے ہیں تو اس میں ٹونٹ شروع کر دیتے ہیں, بعض اوقات سخت باتیں کرتے ہیں, اس سے پرہیز کیجیے. کیونکہ زبان کے لگائے ہوئے زخم جو ہوتے ہیں نا وہ تلوار سے بھی تیز ہوتے ہیں اور وہ مندمل نہیں ہوتے. اسی طرح لوگوں سے جب بات کریں تو توجہ سے بات کریں. یہ نہیں کہ ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا اور بار بار اس کی طرف دھیان ہو. کچھ لوگ عجب لوگ ہوتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی, میٹنگ میں بھی اپنے سامنے موبائل رکھ لیتے ہیں, آدھی بات ادھر سنتے ہیں, آدھی نیچے دیکھتے ہیں کون سا نوٹیفیکیشن آیا ہوا ہے. کیا یہ حسن اخلاق میں سے؟ کیا خیال ہے؟ ہاں اللہ یہ تھے کوئی بیمار ہے, ایمرجنسی, آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ کو ہر وقت الرٹ رہنے کی تاکید, آپ آن ڈیوٹی ہیں, وہ تو پھر ایک اور بات ہے, لیکن ادروائز نہیں. اسی طرح دو لوگ بات کر رہے ہیں تو خواہ مخواہ ان میں مداخلت نہ کرے.
اور پھر آواز کے اندر اتار چڑھاؤ بھی ہونا چاہیے، اور اچھا بولنے کے لیے اچھا سامع بننا بڑا ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو آپ ایک بات بتاتے ہیں، وہ سمجھ کے نہیں دیتے، وہ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، جو ان کا نظریہ ہوتا ہے اس پہ ایسے پکے ہوتے ہیں کہ ان کو دوسری بات سمجھ نہیں آتی، وہ اس گن چکر سے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں بار بار نہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ آگے جواب کوئی اور دیتے ہیں، انسان سوچتے یہ تھے کہاں، یہ یہی تھے یا کہیں اور تھے؟ کبھی آپ کو واسطہ پڑا کسی ایسے شخص سے؟ آپ کچھ کہہ رہے ہیں اور جواب، وہ کہتے ہیں سوال گندم جواب چنا۔ یہ محاورے ایسے ہی نہیں بنے ہوئے، لٹرلی کچھ لوگ واقعی چنا کا جواب دیتے، چنے چبوا دیتے ہیں آپ کی، اور وہ بھی لوہے کے۔ اور وصل السخیمۃ قلبی، کینہ کیا ہوتا ہے نا، یہ ایک سمجھے کہ ایک کینسر کی طرح ہی کوئی چیز ہوتی ہے، جو دل کا تو کینسر ویسے نہیں ہوتا نا، فزیکلی نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگ جب آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں باتوں سے اور آپ جواب نہیں دے پاتے، رد عمل ظاہر نہیں کر پاتے، آپ بے بس ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں جو ہاؤس کیپنگ سٹاف ہوتا ہے یا سرونٹس ہوتے ہیں یا واسیاں ہوتی ہیں، ان کو جو گھر کی مالکہ ہوتی ہے وہ کیسی کیسی باتیں سناتی جاتی ہیں تیز طرح، اور وہ آگے سے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے راضی ہیں، خوش ہیں، آپ کی بڑی دل سے عزت کرتے ہیں، ہرگز نہیں۔ وہ باتیں کہاں کرتے جاتے ہیں، دل کے اندر رکھتے جاتے ہیں۔ پہلے ہی دل دکھا ہوا ہے، زخمی ہے، اوپر سے ایک اور تیر لگ جاتا ہے، پھر اور لگ جاتا ہے، یہ سب کچھ مل کے کینہ بن جاتا ہے۔ وہ کھچڑی پکتی رہتی ہے، وہ کینہ بن جاتا ہے، اور جب کینہ کسی کے اندر آ جاتا ہے نا تو پھر وہ انتقام لینے کی سوچتا ہے، اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اپنے مالکوں کو قتل تک کر دیتے ہیں۔ اب یہ تو اس پارٹ پہ ہے، لیکن ہمیں تو اپنے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں اپنے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہیں رکھنا، کیونکہ اگر کینہ رکھیں گے تو وہ رکھنے کی چیز نہیں ہے اندر۔ آپ کا دل بڑا قیمتی ہے، آپ نے نہیں رکھنا، نکال باہر کرنا ہے اس کو، مشکل سے نکلتا ہے لیکن نکال دینا ہے۔ آپ اپنے گھر کو کیسے سجاتے ہیں؟ جو راہ میں ٹوٹی پھوٹی چیز مل جائے اٹھا کے تو جا کے سجا دیتے ہیں گھر میں، یا پھر اچھے سے اچھی خوبصورت سے خوبصورت چیز، اور اگر کوئی چیز اچھی نہ لگ رہی اس کو ریپلیس کر لیتے ہیں کسی اور چیز کے ساتھ۔ تو دل ہی رہ گیا ہے جس میں آپ نے ہر چیز بھر کے رکھنی ہے جو اچھی ہے یا نہیں۔ کیا خیال ہے؟ ہماری ایک استاد تھی، انگلش پڑھاتی تھی ہمیں کالج میں، بہت اچھی اچھی باتیں پڑھانے کے دوران کرتی تھی، اور ان کی کچھ باتیں مجھے یاد ہی رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ کسی کے خلاف نفرت اپنے دل میں نہ رکھیں، اس کو تو کوئی نقصان نہیں، آپ کو نقصان ہے کہ آپ کا دل کالا ہو رہا ہے، میلا ہو رہا ہے، آپ کو تکلیف پہنچ رہی، اسے باہر نکال دیں، معاف کریں، چھوڑیں، بلائیں، آگے چلیں، اسے ریپلیس کر لیں کسی اور اچھی چیز سے۔ تو دل سے نفرت کے جذبات کو نکال دیں، اور اس کا بڑا فائدہ ہے۔ مومنوں کے اخلاق میں سے ہے کہ وہ صرف ظاہری خوبصورتی کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے؟ ان کے سینے کینے اور حسد سے سلامت ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کے سینے حسد اور کینہ سے پاک ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن بھولا بھالا اور فراخ دل ہوتا ہے، اور فاجر چالاک اور دل میں بغض رکھنے والا ہوتا ہے۔ چالاک کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کننگ۔ اوکے، تو حسد، کینہ، بغض، بدگمانی، ان چیزوں کو باہر نکال دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر و جمعرات کے دن جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، سوائے اس آدمی کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، اور ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، اور ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ اور باقی لوگوں کے لیے کیا؟ جنت کے دروازے کھولیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اگر انتظار کریں، پہلے تو اپنا دل صاف کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس کی عداوت سے بچو کیونکہ یہ دین کو مونڈ دینے والی ہے۔ محرم الحرام جو ہے حرمت والا مہینہ، یہ کیا سکھاتا ہے؟ مومن کی جان، مال، عزت کی حرمت کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اپنے لیے ایک ٹارگٹ سیٹ کریں کہ میں نے اپنے اندر سے یہ چیزیں نکالنی، اور سب کے بارے میں دل صاف رکھنا ہے۔ زید بن اسلم کہتے ہیں کہ وہ ابو دجانہ کے پاس گئے جبکہ وہ بیمار تھے، اور ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ ان سے پوچھا گیا کیا بات ہے جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ چمک رہا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی ایسا عمل نہیں جو میرے نزدیک ان 2 چیزوں سے بڑھ کر قابل بھروسہ ہو۔ ایک یہ کہ میں ایسی چیز کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا جس سے میرا تعلق نہ ہو۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے نا من حسن اسلام المرء
ترکہ ما لا یعنیہ، یہ ہے مسلمان کا اخلاق۔ انسان کے اسلام کی خوبصورتی کیا ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا مطلب ہی نہیں، لا یعنی بے معنی بے مقصد باتیں، فضول باتیں، نو۔ اور دوسرا یہ کہ میرا دل مسلمانوں کے لیے پاک، صاف اور سلامتی والا ہے، یہ ہے میرے چہرے کی چمک کا راز، بیماری میں بھی، سبحان اللہ۔ اور کچھ لوگ آپ نے دیکھا کہ فوت ہو جاتے ہیں نا تو ان کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے، دل چاہتا دیکھتے رہے۔ اور کچھ لوگ اتنے بھیانک ہوتے ہیں کہ زندہ بھی نہیں دیکھے جاتے، مر کے بھی نہیں دیکھے جاتے۔ تو جب تک دل کینے سے پاک نہ ہو، سلامت دل نہیں ہوگا، قلب سلیم نہیں ہوگا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے مگر وہ جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا۔ تو قلب سلیم ہو نہیں سکتا جب تک کینہ نہ نکلے۔ تو اس لیے کیا دعا کرنی ہے کہ اللہ کیا کر میرے سینے کا کینہ نکال دے، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي۔ تو نماز روزے میں محنت سے زیادہ دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ نماز بھی سیکھ لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، خشوع و خضوع، تہجد، سب کچھ، لیکن دل اندر سے میلے ہوتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ ہمارے سامنے والے دانت تو بڑے سفید دکھائی دیں اور پیچھے کے دانتوں میں کیڑا لگا ہوا ہو، تو اس کو بھی تو صاف کرانا ضروری ہے نا، جو نظر نہیں آ رہا۔ بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ تمام اعمال سے افضل سینوں کا پاکیزہ اور سلامتی والا ہونا ہے، اور نفسوں کا سخی ہونا ہے۔ جانے دو، معاف کر دو، لیٹ اٹ گو، مٹی پاؤ، ایسی فضول چیزوں کو پکڑ کے مت رکھو۔ اور امت کی خیر خواہی کرنا ہے، سب کی خیر خواہی، یہ نہیں کہ جو آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں ان کی خیر خواہی اور باقی ہمارے کچھ نہیں لگتے، نہیں، ہر انسان کی خیر خواہی۔ وہ کہتے ہیں کہ بلند مقام پر نماز اور روزے میں بہت زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ ان صفات میں بہت زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے ہی پہنچا جاتا ہے۔ بلندیاں صرف نماز روزے سے حاصل نہیں ہوتی، وہ کس سے ہوتی ہیں؟ ان صفات پہ محنت کرنے سے۔ کون سی صفات؟ اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ صدری۔ لیکن یہ کام کب ہمارے لیے ممکن ہوگا؟ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کوئی کام آسان نہیں، کوئی کام، یہ جو دل کی صفائی ہے یہ تو خاص طور پر، کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے۔ آپ سوچئے ذرا اس وقت بیٹھ کے آپ کو اپنی زندگی میں سب سے مشکل کام کیا لگتا ہے؟ نماز پڑھنا؟ بڑے اچھے لوگ ہیں آپ کو نماز پڑھنا ہی مشکل نہیں لگتا۔ اچھا، پچھلے دنوں خاتون سے ملاقات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ اگر وضو نہ ہوتا تو میں 7 نمازیں پڑھتی۔ پہلی بات تو یہ کہ 7 تو ہم ویسے بھی نہیں پڑھ سکتے چاہے وضو کرنا یا نہیں کرنا، کیونکہ اللہ نے 7 کا حکم نہیں دیا۔ چلے اگر وہ نفل نمازوں کو شریک کر رہی تھی تب بھی ٹھیک ہے۔ کافی دیر وہ مجھ سے بات کرتی رہی اور اسی چیز پر اصرار کرتی رہی کہ میرے لیے کوئی وسیلہ پیدا کریں کہ میں وضو نہ کروں۔ میں نے کہا کوئی بھی نہیں، صرف بیمار ہو کوئی تو تیمم کر سکتے ورنہ نہیں۔ اور ان کو میں نے کئی فائدے بھی بتایا وضو کے کیا کیا فائدے، لیکن ان کے لیے ایک مشکل تھی نا، اور کچھ لوگوں کو نماز بڑی مشکل ہوا، انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ اے اللہ کوئی کام آسان ہے، مشکل کام یاد کریں اس وقت۔ کوئی سبجیکٹ مشکل لگتا ہے، کوئی انسان مشکل ہے، اس سے کمیونیکیٹ کرنا کوئی مشکل، تو کیا کہیں گے آپ؟ اللہ سے مدد مانگے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا۔ اللہ یہ مشکل تب آسان ہوگی جب آپ آسان کر دیں گے، اور تو جب چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے، جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر۔ ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں۔ آپ کو کبھی ایکسپیرینس ہوا جیسے ایئرپورٹ پہ آپ کو فنگر پرنٹس دینے ہوتے ہیں اور وہ آتے نہیں؟ کسی کے ساتھ مسئلہ ہوا کبھی؟ میرے ہاتھ ایسے ہے کہ فنگر پرنٹس نہیں آتے۔ کل مجھے کسی کام کے سلسلے میں نادرا جانا پڑا، فنگر پرنٹس میں نے اپنے اپڈیٹ کروانے تھے، کیونکہ کہیں وہ امیگریشن پہ اترتی ہوں کچھ تو وہ کہتے ہیں فنگر پرنٹس تھے جیسے یہاں انٹر ہوتے ہیں، وہ جب رکھتے ہیں آتے نہیں ہو، اتنی دیر خواہ مخواہ لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ تو میں نے کہا اس کو حل نکالوں۔ آپ یقین کریں 3 گھنٹے میرے کل لگے ہیں، اور میں صبر کے ساتھ دیکھتی رہی اور میں سوچتی رہی اس میں کون سی خیر ہے، اس میں کیا میرے سیکھنے کی بات ہے، میں اگر یہاں نہ ہوتی تو کیا کر رہی ہوتی۔ انہیں بہت سا غور و فکر کا موقع ملا، لیکن اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا۔ آخر کار کچھ مسئلہ حل ہوا، لیکن ایک ہاتھ کا صرف یہ تھم نکلا، ایک کی 2 یہ انگلیاں، کوئی ان کا چلو جتنا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہو، جان چھوٹی۔ لیکن ہر موقع پر ہمیں کوئی نہ کوئی مشکل پیش آ جاتی، تو اس میں یہ دعا پلے باندھ دیں، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اچھا، پہلا ہے کہ آسانی تو ہی دے گا، تو اس سے دعائیں مانگ رہے ہیں
ابھی کوئی چیز کام نہیں کر رہی. دوسرا حصہ بھی ساتھ یاد رکھے, آسانی اس وقت ہوگی جب اللہ چاہے گا. تو ہمیں بھی تسبیح صرف ان لیکچرز کے دوران نہیں یا یاد دہانی کے طور پر نہیں, اپنی عادت میں, اپنی روٹین میں شامل کرنی ہے انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کتنی آسانیاں ہوتی ہیں اور آپ کی پروڈکٹیوٹی کتنی بڑھ جاتی ہے انشاءاللہ. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ سارا دن تسبیح کرنا مختلف مواقع پر اٹھتے بیٹھتے, اور عام طور پہ تسبیح ہوتی ہے جب حیران کوئی چیز دیکھتے ہیں, کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں سبحان اللہ, اور نعمت پا کر کیا کہتے ہیں پانی پی کر الحمدللہ, ٹھیک ہے, اور اللہ کی کائنات دیکھ کر کیا کرتے ہیں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا. یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں, بڑے بڑے سورج چاند ستارے, پر اللہ اس سے بھی بڑا ہے, سب سے بڑا ہے, مخلوق سے تو ہر حال میں بڑا ہے. اور ہمیں ویسے بھی حکم دیا گیا نا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. ایک اور بات یہ کہ اس کو آپ نے پکا رکھنا ہے, سورج نکلنے سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح آپ نے کر لینی ہے. اس کو یعنی کانشیسلی آپ نے, کیونکہ صبح شام کے اذکار آپ دیکھیں گے نا جو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں ہے, تو وہاں آپ کو اس کی فضیلت بھی ملے گی, سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ایپ میں آپ کو کاؤنٹنگ کے ساتھ مل جائے گی, ٹھیک ہے, تو کاؤنٹر بھی ساتھ ہی ہے الحمدللہ. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دن کے ہر حصے میں تسبیح کا حکم دیا ہے, مخصوص اوقات بھی بتائے ہیں, سورج نکلنے سے پہلے, غروب سے پہلے, رات کو, دن کے آغاز پر, اختتام پر, تو ہر حال میں تسبیح. اور وجہ کیا بتائے گی لعلک ترضی, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سورۃ طٰہٰ میں حکم دیا گیا نا, سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 ہے واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے, اور کچھ رات کی گھڑیوں میں بھی پس تسبیح کیجئے, اور دن کے کناروں میں بھی, تاکہ آپ راضی ہو جائیں. لعلک ترضی, ٹھیک ہے, اور اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی رضا شامل ہو جاتی ہے. تو آپ کو جو رضا کی صفت ہے, یعنی دل کے اندر ایک اطمینان اور سکون اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا, اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا, وہ حاصل ہو جائے گا. اور یہ سب سے بڑی چیز ہے, آپ کو پتہ ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو بعض اوقات ہماری وہ دعا بعین ہی قبول ہو جاتی, بعض اوقات اس طرح نہیں ہوتی. پھر جب قبول نہیں ہوتی تو ہمارا ریئیکشن, رسپانس کیا ہوتا ہے؟ مایوسی, بے چینی, اضطراب. آپ نہیں چاہتے کہ کوئی چیز ہو اور وہ ہو جاتی ہے, اور آپ اس پہ راضی ہی نہیں ہیں, آپ اسے ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے. کوئی فائدہ؟ تقدیر آپ کے ہاتھ میں, وہ تو اللہ کے پاس, وہ جو چاہے کرے. آپ اس کی مخلوق ہے, آپ پر اس کا فیصلہ چلے گا, اس پر آپ کا نہیں. تو بندے کی رضا کس میں ہے؟ اللہ کی رضا پر, اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے میں. دعا قبول ہو جائے تو الحمدللہ, اور اگر نہیں قبول ہوئی تب بھی الحمدللہ, اللہ میں آپ کے فیصلے پر راضی. کوئی بہت پیارا آپ کا بیمار ہو گیا ہے, آپ اس کی زندگی چاہتے ہیں, اللہ اس کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے, اور اللہ نے اس کی زندگی جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا اتنی ہی لکھی تھی, اس کو واپس جانا ہی تھا. اب وہ آپ کو بہت ہی پیارا ہے, جیسے ایک ماں کے لیے ایک بچہ پیارا ہوتا ہے نا. ابھی آپ نے نا بچوں کی محبت محسوس نہیں کی, اور کچھ لوگ ذرا زیادہ کرتے ہیں, کچھ کم کرتے ہیں, کچھ کا دل بڑا نرم ہوتا ہے, کچھ وہ اس عرابی کی طرح سخت دل ہوتے ہیں, کبھی بچوں کو پیار بھی نہیں کرتے, انہیں بچوں پہ پیار ہی نہیں آتا. تو یہ سخت دل ہونے کی علامت ہے جس کو بچوں پہ پیار نہ آئے, بچہ کسی کا بھی ہو, کوئی بھی ہو. اب وہ بچہ جا رہا ہے دنیا سے, اللہ تعالیٰ لے گیا اس کو, اور ماں کے دل کو قرار نہیں آ رہا, لیکن ام سلیم کو قرار آ جاتا ہے. کیوں؟ لعلک ترضی, آپ کو قرار آ جائے گا تسبیح کی وجہ سے, اللہ کے ذکر کی وجہ سے. اور جب انسان ڈینائل موڈ سے باہر نکل آتا ہے نا, ایکسپٹ کر لیتا ہے یہ اللہ کی رضا ہے, اللہ نے ایسے ہی لکھا تھا, ایسے ہی ہونا تھا, اسی میں خیر ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر آپ پرسکون ہو جاتے ہیں. بے چین ہونے کا کوئی فائدہ, اس چیز کو ایکسپٹ نہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. فائدہ کس میں؟ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے میں. لیکن یہ جو راضی ہونے کی کیفیت ہے نا, یہ قوت آپ کو تسبیح سے ملے گی. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, ہمیں معلوم ہے کہ لوگوں کی باتوں پر آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے, تو اس کا علاج ضروری ہے. اس کا مطلب ہے کہ دل کی تنگی, بے چینی, اضطراب کا علاج ضروری ہے, مایوسی, ڈپریشن کا علاج ضروری ہے. کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ, تسبیح اور نماز سے مدد لیں.
تو اس تسبیح والے چیپٹر کو میں آج کلوز کر رہی ہوں، آگے چلیں گے ہم انشاءاللہ، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی وجہ سے چھوٹی ہو یا بڑی آپ پریشان ہونے لگے، کوئی پریشان کن خبر سن لی آپ نے، کسی چیز پہ دل تنگ ہونے لگا ہے، آپ کو دھوپ بہت لگ رہی، گرمی لگ رہی ہے، آپ کا گھر کا سفر وین سے اتر کر تکلیف دہ ہے، کچھ بھی، کیا شروع کر دیں؟ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کی تسبیح کرنے لگے کہ اللہ آپ ہر عیب نقص سے پاک ہیں، اگر آپ نے اس وقت مجھے اس سچویشن میں رکھا ہے یہ بھی میرے لیے بہت فائدے کی ہے، اس کے ذریعے مجھے نہیں پتا کیا کیا فائدے مجھے حاصل ہو رہے ہیں، میں تو صرف ظاہر کو دیکھ رہی ہوں کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو بندہ پھر تکلیفوں پر بھی راضی ہو جاتا ہے، تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ اسکل آپ نے سیکھنی ہے، اگر زندگی میں یہ چیز آ گئی نا تو بڑے مزے میں رہیں گے، بڑے بڑے حادثوں پر سکون میں رہیں گے، اور یہی دین کا فائدہ ہے، اور یہ دین کی روح ہے۔ صرف چیزیں پڑھ لینا، رٹ لینا، پیپر دے دینا اور کسی کو تقریر کر کے بتا دینا کافی نہیں، اندر جھانکے یہاں میرے پاس کیا ہے، اس سارے علم کا نچوڑ میرے اندر کتنا ہے، اگر میرے اندر نہیں آیا اور میں ساری دنیا کو بتاتی پھر رہی ہوں کوئی فائدہ نہیں۔ تو اپنی اصلاح سب سے پہلے، اور وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ سے مانگ کے، ان اذکار کی پابندی کر کے اپنے آپ کو آپ نے اللہ کا ترضا پہ لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل کی تنگی، غم، پریشانی کا علاج تسبیح میں بتایا ہے، لیکن ہم نے کتنے ہی مواقع ضائع کر دیے جب ہمیں فائدہ ہو سکتا تھا اور ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے مومن بندیوں کی صفت یہ بیان کرتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، ٹھیک ہے۔ آج ہم کچھ اور تسبیحات پڑھیں گے، یہ بھی بے چینی کا، پریشانی کا علاج ہے۔ کانٹیکس کیا ہے؟ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ جب بیماری ڈائگنوز ہو جائے، کسی کو پتہ چلے جی کینسر ہے اور کینسر بھی 4th گریڈ پہ ہے، یا کچھ اور اس طرح کا خوفناک، یا کہ آپ کو ہارٹ ڈیزیز ہو گئی ہے، یا شوگر ٹیسٹ کرائی اور آپ کہتے تھے مجھے تو کوئی شوگر نہیں، اور ٹیسٹ کرائی تو پتہ چلا ٹھیک ٹھاک بیمار ہو چکے ہیں آپ۔ اب یہ خبر آپ پر کیا بن کے گرتی ہے؟ بجلی بن کے۔ اب اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ اللہ کی طرف رغبت کرنا ہے۔ تسبیح کے علاوہ اور کون سے کلمات ہیں جو مددگار ہیں؟ انشاءاللہ ہم ان کی طرف پڑھیں گے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بہت عزت والا، بہت بردبار ہے، وہ پاک ہے، اور اللہ بہت بابرکت ہے، عرش عظیم کا رب ہے، اور سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کلمات سکھائے اور مجھے حکم دیا کہ جب مجھ پر کوئی مصیبت یا سختی نازل ہو تو میں یہ کلمات کہوں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خاص طور پر یہ سکھائے، کس موقع پہ پڑھنے کے لیے؟ کسی بھی مصیبت یا سختی کے موقع پر۔ لا الہ الا اللہ الکریم الحلیم سبحانہ و تبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں جو بہت بلند، بہت عظیم ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بہت بردبار، بہت عزت والا ہے، اللہ پاک ہے، عرش عظیم کا رب ہے، اور سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جب تم انہیں زبان سے ادا کر لو تو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں، حالانکہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے، یہ کلمات کہہ لیا کرو۔ اور آپ نے یہ دعا سکھائی۔ اس کے الفاظ بھی اوپر کے الفاظ سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں جو سب سے عظیم ہے، بہت بردبار ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں جو آسمانوں کا رب، زمین کا رب اور عرش کریم کا رب ہے۔ ان تینوں کلمات میں الفاظ ملتے جلتے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ اوتھینٹک بخاری کی روایت ہے۔ آپ چاہیں تو تینوں پڑھیں معمول میں، اور چاہیں تو کرب، پریشانی، تکلیف کے وقت، سختی کے وقت بخاری کا ورژن زبانی یاد کر کے اس کو پڑھ لیں۔ ان دونوں آپشنز ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کی حالت میں یہ دعا پڑھتے تھے، یہ آپ کا اپنا معمول تھا۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ تو گویا کسی بھی پریشانی اور مصیبت کے وقت اگر یہ ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات دیتے ہیں۔ آپ کے پیٹ میں درد شروع ہو گئے، کریمپس پڑ رہے ہیں، سر میں درد ہو رہی ہے، کوئی اور بیماری آ گئی، آپ کا ہاتھ کچن میں کام کرتے ہوئے جل گیا اور شدید تکلیف ہو رہی اور کام بھی کرنا ہے،
یا اتنی زیادہ بارش ہو گئی ہے کہ چھت ٹپکنے لگ گئی ہے، یا راستے میں کہیں اسٹک ہو گئے ہیں، گاڑیاں بند ہو گئی ہیں، پانی اوپر چڑھنا شروع ہو گیا ہے، یا اچانک کہیں آپ نے ہٹ کر دیا یا کسی نے آپ کو ہٹ کر دیا ہے، کسی جگہ جا کے اسٹک ہو گئے ہیں، ایئرپورٹ پہ اسٹک ہو گئے، کہیں بھی بیماری اور تکلیف اور پریشانی اور بے چینی کی کئی صورتیں ہوتی ہیں نا. یہ تو میں نے صرف چند سیناریو آپ کو بتائے. پیپر ہونے والا ہے اور آپ بار بار ہائے آج میرا پیپر ہے، دعا کرے پیپر اچھا ہو جائے. اماں کو پریشان کیا، ابا کو کیا ہوا، ہر راہ چلتے بندے کو کیا ہوا ہے. کیا ہے بھائی، کیوں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں؟ کچھ لوگ زیادہ حساس ہوتے ہیں، کچھ لوگ پرواہ نہیں کرتے، وہ جا کے سو جاتے اور پھر اٹھ کے بیٹھ جاتے لکھنے پڑھنے. اور جو انہوں نے پڑھا ہوتا ہے نا وہ سونے سے وہ سارا ریٹین ہو جاتا ہے میموری میں، پھر پیپر آسان ہو جاتا ہے. اور جو زیادہ بے چین ہوتے ہیں اور لکھتے وقت بھی بے چین رہتے ہیں پھر ان کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس دعا میں کوئی سوال نہیں کیا گیا، صرف ذکر کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کے عظمت کا ذکر ہے کہ وہ رب ہے، وہ کیسا رب ہے، اس کی ربوبیت الوہیت کا ذکر ہے، اس کی صفات کا ذکر ہے. الہ میں اس کی توحید الوہیت ہے، رب میں ربوبیت ہے، العظیم الحلیم العلی الکریم میں اس کے اسماء و صفات ہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ کے عرش کی بھی 2 صفات آئی ہیں، کریم اور عظیم. یعنی وہ عظیم ہے کہ بہت بڑا ہے اور کریم ہے کہ جو بہت خوبصورت بھی ہے. کریم حسین و جمیل کے لیے بھی آتا ہے، یعنی اس کے سائز، اس کا رنگ، اس کی شیپ، وہ سب بھی کچھ خوبصورت ہے. وہ بہت معزز بھی ہے، ساری مخلوقات کی چھت ہے. تو اس کا واسطہ دے کے بات کی جا رہی ہے. اور بس مانگا کچھ بھی نہیں، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے. آپ صرف اس کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ بہتر عطا کرتا ہے، زیادہ اچھا ملتا ہے. 2 طرح کے رویے ہوتے ہیں نا، پہلے بھی میں نے یہ بات ذکر کی تھی. ایک یہ کہ آپ کسی سے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ دے دو، مجھے وہ دے دو، مجھے وہ دے دو. یہ چیز دوسرے کو کیا کرتی ہے؟ افینڈ کرتی ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند ہے کہ آپ مانگیں، اللہ کو مانگنا ہمارا پسند ہے، جو کہ ہم کم مانگتے ہیں اور لوگوں کو پسند نہیں اور زیادہ مانگتے ہیں ہم ان سے. اچھا، ایک یہ ہے کہ آپ صرف اس کی رسپیکٹ کریں، اس کی تعریف کریں اور وہ خود اپنی مرضی، اپنی پسند، اپنی محبت سے آپ کو کچھ دے. کیا بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو دونوں ہی بہتر ہے، لیکن ان 2 میں سے یہ زیادہ طریقہ بہتر ہے کہ آپ اللہ کی تعریف شروع کر دیں، تسبیح شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کی اچھی اچھی صفات کا ذکر کریں. تو لاجک سمجھ آ گیا کہ اس کو دعا کیوں کہا گیا؟ یہ دعائے عبادت ہے. ٹھیک ہے، تو اس دعا کی وضاحت ہم کریں گے. لا الہ الا اللہ الکریم الحلیم، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں جو الکریم الحلیم ہے. الکریم جو لفظ ہے نا، یہ کاف را میم سے ہے، کرم، جس کا مطلب ہوتا ہے نفع پہنچانا، اور اس طرح نفع پہنچانا کہ کسی کی تذلیل نہ ہو اس میں، اور جو نفع پہنچایا جائے وہ بھی بہت اعلیٰ قسم کا ہو. کریم کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے وسیع الظرف، ہر اس چیز کی صفت جو اپنی ذات میں عمدہ ہے، یعنی اور گہنے کے لیے عمدہ ہے. پھر معزز، پھر مہمان نواز انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بہت کریم النفس ہے. معاف کر دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں، کریم النفس جو ہوتے ہیں، وسیع دل کے مالک، وسیع الظرف جس کو کہتے ہیں، اس کا ظرف بڑا وسیع. ظرف کیا ہوتا ہے؟ برتن ہوتا ہے، یعنی دل بھی برتن کی طرح نا، یعنی اندر بڑی وسعت ہے اس شخص کے. اسی طرح قیمتی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مہربان کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو عربوں میں الکریم ایک ایسی جامع صفت ہے جس کا صرف اردو میں ایک لفظ سے ترجمہ نہیں ہو سکتا. اس صفت کے اندر ہر طرح کی بھلائیاں، فضیلتیں اور شرف پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کسی چیز کو کریم کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ہر طرح کی خیر ہے. قرآن مجید میں مومنوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ بےہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں، اس میں نہیں پڑتے، بےہودہ فضول بیکار چیزوں میں، لغو میں، لہو میں، غیر ضروری چیزوں میں. مومن ایسے نہیں ہوتے، وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، اس سے ان کی عزت بچی رہتی ہے. جو شخص بیکار کی چیزوں میں پڑ جاتا ہے نا، فضول چیزوں میں، تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ پھر اس کو فضول چیزوں میں گھسیٹا جاتا ہے. آپ جیسے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، جن کے ساتھ زیادہ رہیں گے، آپ ایسے ہی بن جائیں گے. اہل جنت کو جو رزق دیا جائے گا اس کے بھی قرآن مجید میں جو صفت بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. بنی آدم کو اللہ نے عزت دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم. تو عزت کا معیار ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں، بلکہ اللہ نے عزت بخشی. عزت اللہ کے ہاتھ میں، اور وہ کس کو سب سے زیادہ دیتا ہے؟ جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم.
ابھی تو یہ کامن میننگ اس کے میں بتا رہی تھی کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے صفت الکریم استعمال ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بڑا سخی اور فیاض، جس کی بخشش اور عطا کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں، کبھی رکتا ہی نہیں۔ بندوں کا حال تو یہ ہے نا، 4 دن آپ کے ساتھ اچھا کریں گے تو 5ویں دن عاجز ہوں گے کہ نہیں آج کچھ کر سکتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔